شیخ عبداللہ ابن مبارک کے نام سے بھی عرب میں ان کو یاد کیا جاتا ہے. بہت شاندار آدمی ہیں، مدینے میں رہتے ہیں. رسالت مآب کے روضے کے ساتھ ان کو بہت عقیدت ہے، رسالت مآب سے بہت محبت ہے، شیخ الحدیث ہے، ان کا دل چاہتا ہے کہ بس حدیثیں پڑھتے رہیں، اور ان کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو دنیا سنتی ہے. اب ان کو اس دور میں، یعنی آج سے 1400 سال پہلے، اس دور میں ان کی شہرت پوری دنیا میں. اب عبداللہ ابن مبارک کو خواب میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے. رہتے بھی مدینے میں ہیں، تابعی بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی بڑی کرتے ہیں. اب رسالت مآب کا دیدار ہوتا ہے. جب رسالت مآب کا دیدار ہوتا ہے تو اس کی کیفیات ان کو پتہ ہے کہ کیا ہوتی ہیں. وہ کیفیات جب موجود ہوتی ہیں تو اس خواب میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک کہ عبداللہ اصفہان جاؤ، وہاں پہ ایک تاجر ملے گا، اس کا نام ہے بہرام، اور وہ مجوسی ہے، وہ آتش پرست ہے. اس کو کہنا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ قیامت والے دن تو میرے ساتھ ہوگا. اب خواب بڑا عجیب سا تھا کہ رسالت مآب خواب میں کہہ رہے ہیں کہ ایک مجوسی ہے، آتش پرست ہے، اس کو کہنا قیامت والے دن جب حشر کا میدان ہوگا تو میرے ساتھ ہوگا. اور وہ سوچ رہے ہیں کہ مجوسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، لیکن کیفیات خواب کی وہی ہیں. اب حکم ہوا ہے مدینے سے اصفہان جانے کا. کہاں مدینہ، کہاں اصفہان؟ چل پڑے، سفر کرتے جا رہے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں، ان کا اصفہان جا رہا ہوں، بہرام سے ملنے جا رہا ہوں. جہاں پہ لوگوں کے پاس پڑاؤ ہوتا، وہ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑا نام ہے کہ لوگ جانتے ہیں، جہاں رکتے ہیں لوگوں کا مجمع لگ جاتا ہے. چلتے 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 پہنچ جاتے ہیں اصفہان. اصفہان میں پہنچتے ہیں، لوگ بڑی تکریم کرتے ہیں، لوگ بڑی عزت کرتے ہیں جناب جو ہے وہ عبداللہ ابن مبارک کی. عبداللہ ابن مبارک وہاں آ کے پوچھتے ہیں کہ یہاں کوئی مجوسی، کوئی تاجر بہرام نام کا بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں، اس شہر کا سب سے بڑا تاجر ہے، وہ فلاں جگہ اس کی جو ہے وہ گودام ہے. تو ان کا جی آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ وہ تو مجوسی ہے، مسلمان بھی نہیں ہے. ان کا مجھے رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ بہرام کے پاس جانا ہے. اس نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے، چلے جائیں. چلے گئے بہرام کے پاس. بہرام کو دیکھا، اس نے کہا کہ جی مجھے تم سے کام ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، تم مسلمانوں کے بڑے عالم ہو، میرے تھوڑی ہو. میں کام کر رہا ہوں، میں اپنی دکان سے فارغ ہوتا ہوں تو پھر تم سے بات کر لوں گا، بیٹھ جاؤ یہاں پہ. جناب عبداللہ ابن مبارک اس کی دکان پہ بیٹھ گئے. اب سارا دن یہ دیکھتے رہے کہ پتہ نہیں یہ کون سا ایسا کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ قیامت والے دن یہ میرے ساتھ ہوگا. سارا دن کچھ نظر نہیں آیا. تاجر تھا، عام سا تاجر تھا. شام ہوئی، اس نے دکان بند کی. اس نے کہا ہاں اب بتائیے کیا کام ہے. اس نے کہا تم سے میں اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مہمان ہیں، آپ مسلمانوں کے بڑے صحیح، لیکن کاروبار میں کسی کو نہیں دخل انداز، میں فارغ ہوں، میرے ساتھ گھر چلیے، میرے ساتھ میرے مہمان بنیے، رات کو بات کر لیتے ہیں. وہ شخص بہرام جو کہ آتش پرست ہے، وہ جناب عبداللہ ابن مبارک کو جو ہے وہ لے کے گھر آ گیا. اب عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ کھانا کھانے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے تجھ سے بات کرنی. اس نے کہا ہاں. تو جو جملہ شروع کیا نا، اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جانتا ہوں، اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، مانتا نہیں ہوں، میرا دین اور ہے، لیکن وہ سچے نبی ہیں. میں نے کہا اچھا، مجھے میرے نبی نے خواب میں آ کے یہ کہا ہے کہ بہرام کو پیغام دو کہ قیامت والے دن بہرام میرے ساتھ ہوگا. تو بہرام نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے. اس نے کہا اچھا، یہ راز جو بھی آپ کو رسول اللہ نے کہا ہے ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو ایک قسم دیتا ہوں اپنے رسول کی، میں دین پہ نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں تم یہ راز کسی کو نہیں بتاؤ گے. میں بتا دیتا ہوں کہ وجہ کیا ہے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں تم نہیں بتاؤ گے. اگر تم میری زندگی میں مر گئے تو تم یہ بتا کے نہیں جاؤ گے، اور اگر میں تمہاری زندگی میں مر گیا تو پھر جو ہے وہ تم جس کو مرضی بتا دینا. جناب عبداللہ ابن مبارک نے یہ وعدہ کر لیا کہ میں یہ کسی کو نہیں بتاؤں گا.
اس نے کہا بات سنو، تم یہ جس دن کی بات کر رہی ہو فلاں تاریخ تھی اور فلاں وقت تھا؟ اس نے کہا ہاں، اسی دن اسی وقت مجھے یہ خواب آیا تھا، آدھی رات کے بعد کا وقت تھا، فجر کے قریب کا۔ اس نے کہا بالکل یہی ٹائم تھا۔ اس نے کہا سنو، تم نے دیکھ لیا میں کتنا بڑا اصفہان کا تاجر ہوں، کتنا بڑا جو ہے وہ میرا نظام ہے۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میرے بیٹے کی شادی تھی، میں نے اس بیٹے کی شادی میں جو ہے وہ لنگر کرایا تھا پورے اصفہان کو، 1 مہینہ پورا میں نے پورے اصفہان کو کھانا کھلایا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب ہم نے 1 مہینہ کھانا کھلانے کے بعد اپنا وہ لنگر سمیٹا تھا، وہ لنگر ہم نے سمیٹا اور ہم اپنے گھر آ گئے۔ کہنا میرے غلام بھی تھکے ہوئے تھے، میں بھی تھکا ہوا تھا، 1 مہینہ ہم نے وہ بیٹے کی شادی کی خوشی میں جو ہے وہ لنگر کروایا تھا۔ وہ جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ آدھی رات کے وقت دروازہ نوک ہوا، میں بھی تھکا ہوا تھا، غلام بھی تھکے ہوئے، تو دروازے پہ نوک ہوا تو وہ کسی نے جو ہے وہ، میں نے آواز دی غلاموں کو کہ جاؤ جا کے دروازہ کھولو، تو کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ ناچار میں اٹھا، میں نے اٹھ کے دروازے پہ دیکھا تو ایک پردہ دار بی بی برقع پہنا ہوا، پرانا سا چراغ میرے آگے، کہتی ہے بہرام اس میں تیل ڈال دے۔ تو میں اس وقت تھکا بھی ہوا تھا، رات کا ٹائم تھا، میں نے کہا تو آدھی رات کو تیل لینے آ گئی ہے؟ انہوں نے کہا بہرام اگر قدرت تیرے دروازے پہ لے آئی ہے نا تو ڈانٹ مت، اللہ لے آیا ہے تو جو ہے وہ ڈال دے، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچے جو ہیں وہ، اندھیرا ہو گیا، تیر ختم ہو گیا، چل روشنی ہو جائے گی، ان کا دل بہل جائے گا۔ اس نے کہا تم کیسے کہتی ہو بھوکے؟ میں نے 1 مہینے پورے اصفہان کو لنگر کروایا اور تم کہتی ہو کہ میرے بچے بھوکے ہیں، 2 دن سے ہمارے بچوں نے کھانا نہیں کھایا۔ اس نے یہ جو جملہ آج تم نے آ کے پوچھا، یہی جملہ اس عورت نے مجھ سے کہا تھا کہ محمد رسول اللہ کو جانتے ہو؟ میں نے اسے یہی کہا تھا کہ ہاں میں جانتا ہوں، سچے نبی ہیں، مانتا نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا تھا کہ میں اس محمد رسول اللہ کی اولاد میں سے ہوں، میں اس محمد رسول اللہ کی اولاد میں سے ہوں، میں تیرے دسترخوان پہ آ کے کھانا نہیں کھا سکتی تھی، میں اپنے خاندان کی ڈگنیٹی کی وجہ سے میں ادھر سے نہیں لے سکتی تھی، تو کافر ہے، ہمارے اوپر منع ہے۔ تو کہنا مہرام نے کہا میں صرف 2 منٹ دے۔ میں اندر گیا، میں نے غلاموں کو اٹھایا، جتنے گھر میں کپڑے تھے گٹھری باندھو، جتنا کھانا ہے پیک کرو، جتنے پیسے پڑے ہوئے گھر میں باندھ کے گٹھڑی بنا کے میرے سر پہ اٹھا دو۔ غلاموں نے کہا کہ آپ سردار ہیں، آپ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، ہمیں بتائیں، ہم لے جاتے ہیں۔ کہ نہیں، یہ کام وہ ہے جو میں خود کروں۔ اس بہرام نے وہ گٹھڑی سر پہ اٹھائی اور وہ لے کے کہتا ہے میں آگے آگے، وہ عورت چلتی گئی اور پیچھے جو ہے وہ میں جا رہا تھا، میں نے تیل پانی جو کچھ بھی تھا وہ میں نے سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ تو یہ جب ہم اس گھر میں پہنچے تو اس گھر کے ایک 6 سال کے بچے نے یہ جملہ کہا تھا جو تو نے مدینے سے آ کے مجھے سنایا ہے۔ اس بچے نے کہا تھا بہرام میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت والے دن تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا حشر والے دن۔ یہ اس خاندان کی عزت ہے، یہ اس خاندان کا، اس درود پاک کا مقام ہے۔ بہرام اس کے بعد میں، اس وقت تک تو مسلمان نہیں ہوا تھا، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوا تو عبداللہ ابن مبارک کو جو ہے وہ وہاں سے خبر ملی مدینے میں کہ بہرام فوت ہو گیا، تو آپ اس کی تعزیت کے لیے گھر آئے۔ تب آپ نے اصفہان کے لوگوں کو یہ واقعہ سنایا آگے کہ یہ میرے ساتھ ہوا تھا، میں تب آیا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک کی زبان سے یہ واقعہ نہیں کہ اب سمجھیے کہ درود کیا ہے، درود میں آپ کیا کہتے ہیں، درود کا مطلب سمجھیے۔ یہ میں نے ساری کہانی صرف اس لیے سنائی کہ اس کا مطلب سمجھے۔ درود پاک کا سمپل مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ سلامتی ہو اور آپ کی اولاد پہ سلامتی ہو۔ عام سے لفظوں میں پنجابی میں جو اس کا ترجمہ بنتا ہے یا رسول اللہ تسی جیو، توڑے بچے جین، ٹھیک ہے۔ آپ درود تو پڑھ رہے ہیں لیکن آپ رسالت مآب کی اولاد سے مخلص نہیں ہیں، ان کے گھر سے مخلص نہیں ہے، تو پھر کون سا درود؟ یعنی امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور آل پہ درود پڑھ رہے تھے، کون سی نماز، کون سا درود؟ آپ کا قول تو یہ ہے کہ آپ رسول اللہ سے عشق کے دعوے کرتے ہیں اور آپ کا فعل یہ ہے کہ آپ رسالت مآب کی اولاد کی عزت ہی نہیں کرتے۔ جیسے بہرام نے ساری زندگی میں، یہ جو بہرام نے کیا نا، یہ درود کیا ہے۔ درود کرنا یہ ہوتا ہے،
کبھی کوئی زندگی میں کسی نے جو ہے وہ اللہ کی، یعنی آپ اپنی بات کی عزت نہیں رکھ سکتے. یعنی علامہ صاحب نے یہی کہا تھا نا